اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہ مجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ دوستوں، ہم نے جو ابتدائی صرف کا دورہ شروع کیا ہے، یہ اس سلسلے کی تیسری نشست ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم فعل ماضی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ فعل ماضی کے بارے میں سب سے پہلی جو بات ہے اس کی تعریف کی۔ تعریف کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو گزشتہ زمانے میں ہوئے انجام دیے ہوئے فعل پر دلالت کرے۔ مثالیں ہماری زبان میں بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں میں نے کھایا، آپ گئے، آپ نے لکھا، اس نے پڑھا، وہ گئی۔ یہ جتنی بھی مثالیں دی ہیں فعل ماضی کے بارے میں ہیں۔ یہاں پہ ہم نے جو مثال دے رکھی ہے آپ کے لیے وہ ہے نصرہ۔ عربی زبان میں نصرہ یعنی اس نے مدد کی۔ اور میں وضاحت دے دوں، یہاں پہ انشاءاللہ آگے آنے والی ہے۔ اس نے مدد کی سے مراد یہاں پر مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ جب کوئی مرد مدد کرے تو عربی زبان میں یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ نصرہ۔ فعل ماضی کے کل صیغے جو الفاظ بنتے ہیں فعل ماضی میں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کے اعتبار سے ہماری زبان میں مثال کے طور پر جو ہے واحد جمع ہوتا ہے۔ عربی زبان میں 3 ہوتے ہیں، مفرد، تثنیہ اور جمع۔ ہم صرف ایک کی بات کرتے ہیں اور ایک سے زیادہ کی بات کرتے ہیں۔ عربوں کے لیے ایک کے لیے الگ لفظ ہے، 2 کے لیے الگ لفظ ہے اور 2 سے زیادہ کے لیے الگ لفظ ہے۔ لہٰذا وہاں پر جو ہے وہ مفرد، تثنیہ اور جمع۔ مفرد یعنی 1، تثنیہ یعنی 2، جمع یعنی 2 سے زیادہ۔ تو کل ہمارے پاس فعل ماضی کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں غائب، مخاطب اور متکلم میں۔ غائب سے مراد وہی تھرڈ پرسن ہے، اس کے 6 صیغے ہیں، 6 الفاظ ہیں۔ مخاطب جسے ہم جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اس کے بھی 6 صیغے ہیں۔ اور متکلم اس کے 2 صیغے ہیں جسے ہم جنابلی انگریزی میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے تو میں متکلم ہوں، میں فرسٹ پرسن ہوں اور آپ میرے مخاطب ہیں۔ تو میرے اپنے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، یا تو مذکر ہے میں ایک ہے، اور یا یوں کہوں کہ 2 ہی صیغے ہیں، متکلم وحدہ اور متکلم مع الغیر۔ جبکہ مخاطب کے ہمارے پاس جناب علی جو 6 صیغے ہیں اور غائب کے بھی 6 صیغے ہیں۔ ان سب کا بیان آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ماضی کے تھرڈ پرسن کے صیغے ہیں۔ اس کے اندر پہلا لفظ نصرہ۔ نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، مفرد، مذکر، غائب۔ یہ اصل میں صیغہ ہے، ایڈریس ہے، مفرد کا ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے، غائب کی بات ہو رہی ہے۔ یہی ایڈریس، یہی صیغہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم اس سے کیا ترجمہ کریں گے۔ نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، یہ آپ کو بتانے کے لیے ترجمہ لکھا گیا ہے، ورنہ اس کا متبادل جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اس نے مدد کی۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس نے مدد کی، مرد نے کی یا عورت نے کی، یہاں لفظ سے شو ہو رہا ہے، لیکن اس کا اگر صحیح سلیس اردو بنانا چاہیں گے آج کی روزمرہ کی زبان میں تو آپ یہ نہیں کہتے اسے ایک مرد نے مدد کی، آپ کہتے اس نے مدد کی۔ اسی طریقے سے نصرہ ان 2 مردوں نے مدد کی، تثنیہ، مذکر، غائب۔ اس کا اگر اردو زبان میں رواں بنانا چاہیں تو آپ کہیں گے انہوں نے مدد کی۔ تثنیہ کا ہے، مذکر کا ہے، غائب کا ہے۔ پھر ہے نصرو ان کئی مردوں نے مدد کی، جمع، مذکر، غائب۔ جمع کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے، ان کئی مردوں نے، مذکر کی بات ہو رہی ہے، اور ان آیا ہے لہٰذا غائب کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا رواں جو لفظ استعمال بنتا ہے اردو زبان میں کہا جاتا ہے انہوں نے مدد کی۔ اردو زبان میں تثنیہ اور جمع کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا میں نے جو بیان کیا ان 2 مردوں نے مدد کی، اس کا ترجمہ اردو میں رواں ہو جائے گا انہوں نے مدد کی، اور نصرو اس کا ترجمہ بھی رواں ہو جائے گا انہوں نے مدد کی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نصرہ میں انہوں سے مراد 2 مرد ہیں اور نصرو میں انہوں سے مراد 2 سے زیادہ مرد ہیں۔ اور نصرت اس
ایک عورت نے مدد کی، تا تانیث کی علامت ہے، انشاءاللہ بیان کیا جا رہا ہے، اور مفرد مؤنث غائبہ ہے، یہ لفظ غائب کا لفظ ہے، اس ایک عورت نے مدد کی۔ اردو میں رواں جو لفظ بولا جائے گا اس نے مدد کی، یعنی کہ مذکر میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اس نے مدد کی، اور مؤنث میں بھی اردو میں ہم یہ کہتے ہیں اس نے مدد کی۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے نصرہ میں اس نے مدد کی تو کس نے مدد کی، مذکر نے یا مؤنث نے، اور نصرت میں آپ کہہ رہے ہیں جب اس نے مدد کی تو کس نے مدد کی، مذکر نے یا مؤنث نے، یہ فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن ترجمہ رواں کریں گے تو یہ ترجمہ جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کو سکھانے کے لیے، ورنہ جو صحیح ترجمہ ہے جو بولا جاتا ہے روزمرہ میں وہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر ہے ہمارے پاس نصرتا، ان دو عورتوں نے مدد کی، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ، ان دو عورتوں نے مدد کی، یہاں پر بھی جو ہم رواں ترجمہ کہیں گے انہوں نے مدد کی۔ اور نصرنا، ان کئی عورتوں نے مدد کی، جمع مؤنث غائب ہے، یہاں پر بھی رواں جو ترجمہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا انہوں نے مدد کی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ مختلف معنی کے اعتبار سے عربی زبان میں الگ الگ الفاظ ہیں، جب ان الفاظ کو ہم غائب کے صیغہ ہیں ان کو ہم اردو میں ڈالنا چاہیں تو ہمارے پاس دو ہی لفظ بنے ہیں، ایک ہے اس نے مدد کی مذکر مفرد مذکر اور مفرد مؤنث کے لیے، اور باقی سب صیغوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے انہوں نے مدد کی۔ یعنی کہ ہمارے اندر یہ جو اردو زبان میں جو معنی سمجھ میں آتے ہیں، ایک نے مدد کی، دو نے مدد کی، تین نے مدد کی، اس کے لیے کلمے میں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی ہے، جبکہ عربی زبان کے اعتبار سے الفاظ ہی بول رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ ایک مدد کرنے والا ہے، دو مدد کرنے والا ہے، دو سے زیادہ مدد کرنے والے ہیں، مذکر ہے، مؤنث ہے، یہ عربی زبان کی خوبی ہے۔ مخاطب کے صیغے میں ہمارے جو 6 صیغے ہیں، نصرتا، تو ایک مرد نے مدد کی، مفرد مذکر مخاطب ہو گیا، اب یہ تو نے مدد کی، رواں اس کا کہا جائے گا، تو نے مدد کی یا تم نے مدد کی۔ اب یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کس مخاطب کے ساتھ آپ کتنے قریب ہیں، وہ قربت کی بنیاد پر تو نے مدد کی بھی ہو سکتا ہے، کبھی تم نے مدد کی بھی ہو سکتا ہے، آپ نے مدد کی بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے وہ فارمل اور انفارمل اردو زبان میں الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ نصرتا ہی ہے ہر صورت میں۔ اور نصرتما، تم دو مردوں نے مدد کی، تثنیہ مذکر مخاطب ہے یہ، یعنی تم وہ دو مدد کی، اب کہا جائے گا تم نے مدد کی، اب یہاں پر تم نے ہی استعمال ہوگا، اور چونکہ جمع والا لفظ ہے یہ، یا آپ نے مدد کی یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور نصر تم کئی مردوں نے مدد کی، جمع مذکر مخاطب ہے، اور اس کا معنی رواں میں کیا ہو جائے گا، آپ نے مدد کی، ایک ہی ہو جائے گا، اور آپ سے مراد مرد حضرات ہیں یہاں پر جمع۔ اور اسی طریقے سے نصرتی، تو ایک عورت نے مدد کی، تو نے مدد کی ہو جائے گا رواں میں، اور جناب علی مفرد مذکر مفرد مؤنث مخاطب ہے یہ۔ نصرتما، تم دو عورتوں نے مدد کی، تثنیہ مؤنث مخاطب ہے، اور اس کا رواں بھی تم آپ نے مدد کی، تم نے مدد کی بھی ہو سکتا ہے۔ اور نصرتنا، تم کئی عورتوں نے مدد کی، یعنی کہ تم نے مدد کی ہو جائے گا رواں میں، اور جناب لی آپ نے مدد کی رواں میں ہو جائے گا رواں زبان کے اندر۔ اس کے بعد ہمارے پاس متکلم کے صیغے ہیں جو فرسٹ پرسن ہیں۔ اب یہاں پر آ کے مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور وہ اب یہاں پر آ کے مفرد تثنیہ جمع ختم ہو گئے ہیں، بلکہ یہاں پر تعبیر الگ الگ ہے۔ اب نصرتو کو کہتے ہیں یہ متکلم وحدہ کا لفظ ہے، بہت سے لوگ اس کو واحد پڑھ دیتے ہیں یا مفرد متکلم کہہ دیتے ہیں، صحیح تعبیر جو اس کے معنی کو ادا کرنے والی ہے وہ ہے تعبیر متکلم ہے وحدہ، یعنی تنہا متکلم۔ نصرتو کا استعمال کس چیز کے لیے، جب متکلم اکیلا اپنی طرف سے بات کر رہا ہو تو پھر یہ لفظ استعمال کرے گا نصرتو، اکیلا ہے وہ۔ لیکن جب جمع کی بات آتی ہے یہاں پر آ کے اب جمع نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں نصرنا کا لفظ ہے متکلم مع الغیر، اب متکلم کسی کے ساتھ ہے، ترجمہ ہم میں ہوتا ہے، جیسے نصرتو میں نے مدد کی، اب چاہے میں مذکر ہوں جب بھی میں ہے، چاہے میں مؤنث ہوں جب بھی میں ہے، اس حد تک اب عربی زبان اور اردو زبان ایک ساتھ ہو گئے ہیں۔ نصرنا، یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ متکلم کسی اور کے ساتھ ہے تو ایک ہے، دو ہے، تین ہے، فرق نہیں پڑتا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے یا مکس ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ترجمہ عربی زبان میں کہا جائے گا، مدد کرنے والے یہ سب مل کر ہے تو کہا جائے گا نصرنا، ہم نے مدد کی،
چاہے دو مدد کرنے، میں اور ایک میرے ساتھ ایک اور ہے، ان سب کی ریپرزینٹ میں کہہ رہا ہوں، دونوں کی نمائندگی میں کہہ رہا ہوں ہم نے مدد کی، چاہے میرے ساتھ دو افراد ہیں اور تینوں کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مدد کی، بات ایک ہی ہے، ایک ہی لفظ استعمال کیا جائے گا۔ ماضی کے صیغوں کی شناخت۔ ابھی جو سابقہ صیغے ہم نے ماضی کے تقسیم کر کے پڑھے ہیں کہ 14 صیغے ہیں ماضی کے، 6 غائب کے ہیں، 6 جو ہے وہ مخاطب کے ہیں اور 2 متکلم کے ہیں۔ غائب اور مخاطب کے جو صیغے ہیں ان سب میں جناب لی جو ہے وہ مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، یعنی کہ 3 صیغے مذکر کے ہیں، 3 صیغے مؤنث کے ہیں۔ جو مذکر کے 3 صیغے ہیں ان میں سے ایک مفرد کا ہے، ایک تثنیہ کا ہے، ایک جمع کا ہے۔ جو مؤنث کے 3 صیغے ہیں اس میں بھی ایک مفرد کا ہے، ایک تثنیہ کا ہے، ایک جمع کا ہے۔ اسی طریقے سے مخاطب میں بھی اسی طریقے سے 6 صیغے آتے ہیں، اور متکلم میں ہم نے کہا کہ وہاں پہ 2 ہی صیغے ہیں، ایک متکلم وحدہ ہے، ایک متکلم مال غیر ہے۔ اب ایک مبتدی ہونے کے حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے کیسے ہم ترجمہ کریں، کیا علامات ہیں جن کے ذریعے سے ہم صیغے کو پہچانیں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ مخاطب ہے، متکلم ہے یا غائب ہے، مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے۔ یہ جو شناخت کی چیزیں ہیں اس کے بارے میں اب انہی 14 صیغوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور وہاں پہ آپ کو ان کی شناخت بھی معلوم ہوگی کہ ان میں کیا کیا علامتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ماضی غائب کی۔ ماضی غائب کے اندر جو ہے وزن جو بنتا ہے، ہم نے وہاں پہ مثال دی تھی نصرہ کی، اب نصرہ کو بدل کے فعالہ کر دیا ہے۔ بیسیکلی ہم جب صرف میں کسی لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ایک فارمیٹ ہے، ایک سانچہ ہے، اس لفظ کو سانچے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سانچے کو بنانے کے لیے جو لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، حرف استعمال کرتے ہیں، وہ فا، عین اور لام ہے۔ ہم ایسے کہتے ہیں کہ نصرہ بروزن فعالہ، نون کی جگہ پہ فا آ گیا، صاد کی جگہ پر عین آ گیا اور را کی جگہ پر لام آ گیا۔ اب اگر اس کے بعد کوئی اضافہ ہو جائے تو اس طرح سے کہا جائے گا نصرہ بروزن فعلا، نصرا بروزن فعلا، نصرو بروزن فعالو۔ تو سب سے پہلے فعالہ کا صیغہ کیا ہے، مفرد، مذکر، غائب ہے، یہ بیان ہو گیا۔ یہ صیغہ سب علامتوں سے خالی ہے، یعنی اس میں کوئی علامت نہیں ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ مفرد، مذکر، غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسرا صیغہ ہے وہ ہے فعالہ، جو ہم نے پڑھا تھا نصرہ۔ یہ یعنی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ نصرہ بروزن فعالہ، صیغہ کیا ہے، تثنیہ، مذکر، غائب، آپ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر علامت کیا ہے، اس کے آخر میں جو الف ہے، یہ الف بتا رہا ہے کہ یہ صیغہ تثنیہ مذکر کا ہے، اور یہی الف اس کا فاعل بھی ہے، یہ اس کا فاعل بھی ہے، جسے آپ جو ہے سبجیکٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں۔ اور تیسرے مرحلے پر جو ہمارے پاس لفظ آ رہا ہے وہ ہے فعالو، یعنی کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں نصرو کے بارے میں۔ نصرو بروزن فعالو، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس کے آخر میں جو جمع ہے وہ واو ہے، وہ جمع مذکر کی علامت ہے، اور وہی واو ضمیر فاعل بھی ہے۔ ایک بات غور طلب ہے، اس فعالو کے آخر میں ایک الف لکھی جاتی ہے، یہ الف ابھی آپ سمجھ لیجئے کہ نمائش کی ہے، دیکھنے کی ہے، پڑھی نہیں جاتی ہے، لیکن اس کا بڑا فائدہ ہے۔ یہ حقیقت میں ہمیں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اس سے پیچھے جو واو آیا ہے یہ کوئی اور واو نہیں ہے بلکہ جمع مذکر والا واو ہے۔ یہ بس الف اس کے لیے ہوتی ہے، دکھانے کے لیے ہوتی ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ ماضی غائب کے باقی جو 3 صیغے ہیں مؤنث کے، وہ فعالت کہنا چاہ رہے ہیں، نصرت بروزن فعالت، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر تائے ساکنہ جو ہے، جسے ہم تائے ساکن کہتے ہیں، مفرد مؤنث کی علامت ہے، مفرد مؤنث غائب کی علامت ہے۔ یاد رہے کہ یہ تائے ساکنہ ضمیر فاعل نہیں ہے،
ابھی تک جو چیزیں دو آئی تھیں، الف آیا تھا، واو آیا تھا، وہ علامت بھی تھا اپنے صیغے کی اور ضمیر فاعل بھی تھا، لیکن یہاں پر آ کے فرق ہو گیا ہے فعالت کی تا ساکنہ میں، کہ یہ علامت تو ہے مفرد مؤنث غائب کی، لیکن یہ ضمیر فاعل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس فعالتا، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، نصرتا بروزن فعالتا، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر تا علامت تانیث ہے، مؤنث کی علامت ہے، اور الف جو آ رہا ہے یہ الف علامت تثنیہ بھی ہے، ضمیر فاعل بھی ہے۔ یعنی کیا مطلب، اس میں دو علامتیں ہیں اور ایک ضمیر ہے، تا مفرد مؤنث کی علامت ہے اور الف تثنیہ کی ضمیر بھی ہے اور تثنیہ کی علامت بھی ہے۔ فعلنا وہی بات ہے کہ نصرنا بروزن فعلنا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ، اس کے اندر جو ہے وہ نون نے جو ہے نون مفتوحہ سے ہم کہتے ہیں فتح آیا ہے، یہ نون مفتوح جمع مؤنث غائب کی علامت بھی ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے۔ یہاں تک ہم نے ماضی کے 6 صیغوں کے بارے میں گفتگو کر لی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے صیغے میں فعالہ میں کوئی علامت نہیں ہے، بس کوئی علامت کا نہ ہونا علامت ہے کہ یہ مفرد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ پھر تثنیہ میں آئے تو وہاں پہ الف موجود تھا، وہ الف جناب علی نصرا کی جو الف ہے یا فعلا کی جو الف ہے وہ علامت بھی ہے تثنیہ کی اور ضمیر فاعل بھی ہے۔ پھر جناب علی فعالو کے اندر جو واو ہے وہ جمع کی علامت بھی ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے، اور فعالو کے بعد ایک الف لکھا جاتا ہے، نمائشی ہوتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے والی واو جو ہے وہ جمع کی واو ہے، کوئی اور واو نہیں ہے۔ پھر ہمارے پاس فعالت تھی، فعالت کی تا علامت ہے مفرد مؤنث ہے لیکن ضمیر فاعل نہیں ہے۔ فعالتا کے اندر تا اور الف موجود ہے، تا علامت ہے مفرد مؤنث کی علامت ہے، تا مفرد مؤنث کی نہیں کہیں گے، مؤنث کی علامت ہے تا، اور الف جناب علی تثنیہ کی علامت بھی ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے۔ اور آخر میں جو چھٹا صیغہ تھا وہ فعلنا ہے، فعلنا کی نون مفتوحہ جمع مؤنث غائب کی علامت بھی ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے۔ اب ہمارے پاس ماضی مخاطب مذکر کے 3 صیغے ہیں، وہ صیغہ کیا تھا، فعلتا، ہم نے پڑھا تھا نصرتا، نصرتا بروزن فعلتا، اور مفرد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ، اور تائے مفتوح مفرد مذکر مخاطب کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے۔ اسی طریقے سے فعلتما، یہاں پر فعلتما تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے اور تما تثنیہ مذکر و مؤنث مخاطب کی علامت ہے۔ انشاءاللہ یہ تما ابھی ہم نے مذکر میں بھی پڑھا ہے، اس کو ہم مؤنث میں بھی پڑھیں گے، لہذا یہ جو تما ہے تثنیہ مذکر کی بھی علامت ہے، اور یہی تما تثنیہ مؤنث البتہ مخاطب کی علامت ہے، تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مؤنث مخاطب کی علامت ہے، اور یہ تما ضمیر فاعل بھی ہے۔ اور تیسرا صیغہ جو ہمارے پاس مذکر مخاطب کا ہے وہ ہے، اور آخری صیغہ بھی ہے مذکر کا، فعلتم، کہنا چاہ رہے ہیں کہ نصرتم بروزن فعلتم، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے اور اس کے اندر تم جو ہے جمع مذکر مخاطب کی علامت ہے اور یہی تم ضمیر فاعل بھی ہے۔ اب ہمارے پاس ماضی مخاطب مؤنث کی جناب علی علامات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے فعلتی ہے، یعنی کہ نصرتی، مفرد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے اور اس کے اندر تائے مکسورہ واحد یعنی مفرد مؤنث مخاطب کی علامت ہے اور یہ ضمیر فاعل بھی ہے۔ اور فعلتما تثنیہ مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے اور اس کی توما تثنیہ مذکر کی بھی علامت ہے، مؤنث کی بھی علامت ہے، ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ تثنیہ مذکر و مؤنث مخاطب کی علامت ہے اور یہی توما ضمیر فاعل بھی ہے۔ اور فعلتنا آخری صیغہ ہے ماضی مخاطب مؤنث کا اور جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے اور اس کے اندر تنا جو ہے جمع مؤنث مخاطب کی علامت ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے۔ یہاں پہ آ کے ہمارے مخاطب کے صیغے مکمل ہوئے۔ اب ماضی کے 2 صیغے رہ گئے ہیں،
فعلتو یعنی نصرتو بروزن فعلتو واحد مذکر و مؤنث کی متکلم کی علامت ہے، متکلم کا صیغہ ہے یہ. اس کو میں نے آپ سے کہا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ متکلم وحدہ کہیں گے. اور اس کے تائے مضمومہ متکلم وحدہ کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے. اور فعلنا، فعلنا یعنی نصرنا بروزن فعلنا، یہاں پر جو ہے وہ یہ جو ہے متکلم مال غیر کا صیغہ ہے، یعنی کہ متکلم غیر کے ساتھ ہو، دو بھی ہو سکتے ہیں، جمع بھی ہو سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی ایک لفظ استعمال کیا جائے گا. مذکر ہو جب بھی یہی ہے، مؤنث ہو جب بھی یہی ہے، مذکر اور مؤنث مل کے ہو جب بھی یہی لفظ کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اور اس کے اندر جو نہ ہے وہ متکلم مال غیر کی علامت ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے. اب ذہن میں رہے کہ فعل ماضی کو ہم نے فعالہ سے پڑھا ہے. یہ تین مختلف صورتوں میں فعل ماضی استعمال کیا جاتا ہے. تین حرفی فعل ماضی کا دوسرا حرف یعنی عین الفعل جسے کہتے ہیں ہم، اس کے اوپر وہ مفتوح ہوتا ہے کبھی، جیسے نصرہ کی مثال دی تھی ہم نے پہلے بھی، اور کبھی وہ مکسور ہوتا ہے جیسے سمعا، اور کبھی وہ مضموم ہوتا ہے جیسے کرما. اس کی وجہ سے ماضی کے اندر مختلف الفاظ وجود میں آ جاتے ہیں. معنی وہی ہوتا ہے جو ہم نے بتایا ہے، صرف اور صرف باب کے اعتبار سے کسروں کی تبدیلی کے اعتبار سے فرق واقع ہو جاتے ہیں ان کے درمیان. اب کچھ مثالیں ملاحظہ فرمائیے اور ان کی مشق کیجئے. ماضی فعالہ کی مثالیں جیسے خرجا، تو گردان کرنی ہے آپ نے. خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتمنا، خرجتو، خرجنا. وہ نکلا. دخلا، وہ داخل ہوا. ستارا، اس نے چھپایا. نشرا، اس نے پھیلایا. اور ہربا، وہ بھاگا. اور رقدا، وہ سویا. ان سب کی آپ نے گردان کرنی تاکہ وہ لفظ آپ کے اوپر خوب جم جائے کہ کس طریقے سے ماضی بولا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے معنی کی طرف بھی متوجہ ہوں. معنی بھی آپ انشاءاللہ گزشتہ بحث آپ کے لیے واضح ہو تو معنی بہت اچھی طریقے سے آپ کر پائیں گے. فعیلہ، ماضی فعیلہ کی مثالیں ہیں ہمارے پاس. سمعا، اب اس کی گردان کیسے ہوگی؟ سمعا، سمعا، سمعو. سمعت، سمعتا، سمعنا. سمعتا، سمعتما، سمعتم. سمعتی، سمعتما، سمعتن. سمعتو، سمعنا. اس نے سنا. شہیدہ، اس نے گواہی دی. اور حسبہ، اس نے گمان کیا. ضحکہ، وہ ہنسا. وہ ہنسا. اور سعیدہ، وہ نیک بخت ہوا. ان کی آپ نے گردان کرنی ہے اور خوب انہیں اپنی زبان پر بٹھائیں تاکہ آپ کے اوپر یہ فعل ماضی بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے. ماضی فعولہ کی مثالیں ہیں. صعوبہ، وہ مشکل ہوا. کوئی چیز مشکل ہو، مثال کے طور پر آپ کے لیے سبق مشکل ہے تو آپ کہیں گے صعب السبق، سبق مشکل ہوا، تو وہ مشکل ہوا. تو اب اس کی گردان کیسے ہوگی؟ اس کی گردان ہوگی صعوبہ، صعوبہ، صعوبو. صعوبت، صعوبتا، صعوبنا. صعوبتا، 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 صعوبتما، صعوبتم. صعوبتی، صعوبتما، صعوبتنا. صعوبتو، صعوبنا. اسی طرح آپ نے گردان کرنی تاکہ یہ زبان پر بیٹھ جائے. اور کرما، وہ معزز ہوا، باعزت ہوا، باشرف ہوا. اور تیسری مثال ہے قربا، وہ نزدیک ہوا. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد.